ملک ریاض صاحب نے جو ہے نا $3 بلین کا صرف سپریم کورٹ کو جرمانہ ہی بھر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض جیسے بندے پاکستان کا سرمایہ ہے. 1 لاکھ سے زائد بندوں کو روز روٹی کھلانا, ہزاروں لوگوں کو روزگار دینا, امپلائمنٹ کریٹ کرنا. اگر آپ کو 2 پرسنالٹیز میں سے ایک کو چننا پڑے تو عبدالستار یا ملک ریاض صاحب؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس وقت حقیقت جو بات اگر آپ میرے سے بات پوچھیں نا تو اپنی اپنی جگہ دونوں نے ایکسیلنس اچیو کی ہے. کریں 3 گھنٹے کا پروگرام اور 3 گھنٹے کے اندر میں آپ کو ایک نہیں میں آپ کو 300 حل دوں گا. عوام کے اندر اتنا جو ہے انٹلیکچوئل لیول تو نہیں, میں نے تو نہیں عوام کو بریانیاں کھلانی, نہ میں نے عوام کو جو ہے وہ پیسے دے کے رشوتیں دے کے ووٹ خرید رہا ہے. میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں. مجھے ووٹ نہیں نہ دیں گے اگر میں پھر بھی حل بتاؤں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر بھی میں ویلفیئر کا کام کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر بھی میں ایجوکیشن کے لیے کام کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر بھی میں ہیلتھ کے لیے کام کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر بھی میں سیکورٹی کے لیے کام کروں گا. تو ہماری سیاست جو ہے ووٹوں کی محتاج نہیں ہے. کہ آپ کے ملک کے اندر ایسے ایسے بزنس مین موجود ہیں, آپ سب چھوڑ دیں. ملک ریاض صاحب کی مثال لے لیں. ملک ریاض صاحب نے جو ہے نا $3 بلین کا صرف سپریم کورٹ کو جرمانہ ہی بھر دیا ہے. جس $3 بلین کے لیے آپ اس وقت دنیا کے ہر ملک کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, ترلے ڈال رہے ہیں. تو آپ کے ملک کے اندر اتنی اپرچونٹیز موجود ہیں, اتنے نیچرل ریسورسز موجود ہیں, اور کریں 3 گھنٹے کا پروگرام اور 3 گھنٹے کے اندر میں آپ کو ایک نہیں میں آپ کو 300 حل دوں گا کہ ملک کے اندر کیا کیا کام. اور بات سنیں, میں اکیلے کل نہیں ہوں, حل دینا امپلیمنٹ میں نے نہیں کرنا نا. آپ آئے نا سیاست میں پھر 3 گھنٹے کا آپ کے ساتھ پروگرام بھی کر لیں گے. آج بات سنیں, میں سیاست میں نہیں آتا بالفرض, مجھے نہیں کامیابی ملتی. عوام کے اندر اتنا جو ہے انٹلیکچوئل لیول تو نہیں, میں نے تو نہیں عوام کو بریانیاں کھلانی, نہ میں نے عوام کو جو ہے وہ پیسے دے کے رشوتیں دے کے ووٹ خرید رہا ہے. میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں. نہیں تو ہم دیں گے بھی نہیں آپ کو ووٹ. میری بات سنیں, آپ نہیں نہ دیں گے تو میں ہی بات ہے پھر ہم نہیں دیں گے ووٹ. ٹھیک ہے نا, میں جانتا ہوں پاکستانی عوام کو ووٹ نہیں نہ دیں گے اگر میں پھر بھی حل بتاؤں گا. میں پھر بھی حل بتاؤں گا. میری سیاست کا یہی نقطہ نظر ہے. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں میں پھر بھی خدمت کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر بھی میں ویلفیئر کا کام کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر بھی میں ایجوکیشن کے لیے کام کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر بھی میں ہیلتھ کے لیے کام کروں گا. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں پھر بھی میں سیکورٹی کے لیے کام کروں گا. تو ہماری سیاست جو ہے ووٹوں کی محتاج نہیں ہے. دین اسلام ہمیں اس سیاست کو پروموٹ کرنا نہیں سکھاتا. دین اسلام ہمیں جو ہے نا وہ بے لوث خدمت کا درس دیتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ بے لوث خدمت کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی اور دوسری سیاسی بندے کی آئیڈیالوجی میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر. اس طرح کی باتیں ناظرین ہم نے پہلے بھی کئی سیاستدانوں سے سنی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیاستدان بن گئے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ نے سیاستدان سنی ہے نا, آپ ایک سیاستدان کا چیلنج ہے آپ کو اور قیامت تک چیلنج ہے آپ کو. آپ کیونکہ میرے سب سے انٹرویو کر کے نا قیامت تک چیلنج ہے. وہ اس سے کہیں کہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کہہ رہا ہے مجھے ووٹ نہ بھی دو تبھی میں تمہاری خدمت کروں گا. کیا آپ ایک کلپ لا دیں تو میں اس سیاستدان کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا. اچھا آپ ایک کلپ لا کے خان صاحب کے پڑھے میں, ہاں خان صاحب کے شروع کے دور میں اسی طرح سے تھی. کون سے شروع کا دور؟ خان صاحب ایک کلپ لا دیں. چلیں میں کوشش کروں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا مجھے ووٹ دو, مجھے ایوانوں میں پہنچاؤ. میں کہتا ہوں مجھے ووٹ دو یا نہ دو, ایوان میں پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ, میری زندگی انشاءاللہ خدمت خلق کے لیے وقف ہے. واہ واہ واہ. اچھا ووٹ دو یا نہ دو, اور آپ نے مجھے ایک کلپ دکھانا ہے. یہ چیلنج ہے آپ کو اور قیامت تک چیلنج ہے. اچھا چلیں میں دیکھتا ہوں. مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے خان صاحب کلپ دکھانا ہے. میں آپ کو دکھا دوں. میں نے آپ کو نکلنے نہیں دینا. میں آپ کو آپ نے کہا, ہم نے کئی بار سنی ہے. خان صاحب نے صرف ایک بندہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ نہ دو, میں پھر بھی تمہارے لیے جو ہے جدوجہد کروں گا. خان صاحب پتہ ہے کہتے ہیں, ہمیں خان صاحب کے اوپر پی ایچ ڈی ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں تمہارے لیے کام کروں, مجھے ووٹ دو اور وانوں میں پہنچاؤ, میں تمہاری نسل سنواروں گا. ہم کہتے ہیں میں ووٹ دو یا نہ دو, ہم انشاءاللہ پھر بھی تمہاری خدمت کریں گے. ہم نے دیجیے اللہ سے. چلیں خان صاحب کے سامنے ایک اور چیلنج درپیش ہے مجھے لگ رہا ہے ان فیوچر. چلیں زبیل بھی آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ملک ریاض صاحب سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ ملک ریاض صاحب کے ساتھ مطلب ملک ریاض صاحب کے ادارے کے اندر میں کام کرتا ہوں. میں ملک ریاض صاحب کا جو ادارہ ہے اس کا آتھورائز سیلز پارٹنر ہوں ان کا. آپ ملک ریاض صاحب کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں؟ جی. کیا بزنس کر رہے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ کا. اب آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ اس پہ تنقید بھی کریں گے کیونکہ ملک ریاض صاحب تھوڑی سی کنٹروورشل؟ میرا خیال ہے ملک ریاض صاحب کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ پسماندہ علاقوں کو جو ہے وہ خوبصورت علاقوں میں بنا دیا. تو یہ خدمت نہیں ہے. آپ یہ بات ہے بحریہ ٹاؤن کا جو ہے وہ حکومت کو فائدہ نہیں ہوا. یہ کس کا کام تھا؟ آپ کو اب جواب پورا لینا ہے آپ نے. ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکورٹی پرووائڈ کرنا کس کا کام تھا؟ یہ 3 فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر بندے کے, چاہے وہ کسی بھی ملک کا بسنے والا ہو. ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکورٹی. آپ مجھے ایک بات بتائیں,
ٹاپ کی ہیلتھ وہاں پہ مل رہی ہے بحریہ ٹاؤن میں, ٹاپ کی سیکورٹی وہاں پہ مل رہی ہے, ٹاپ کی ایجوکیشن وہاں پہ مل رہی ہے. انفراسٹرکچر کا کام کس کا ہے؟ انفراسٹرکچر کس نے دینا تھا؟ گورنمنٹ نے دینا. گورنمنٹ نے دینا تھا. گورنمنٹ ناکام ہوئی تو ملک صاحب نے گورنمنٹ کی ذمہ داریاں پوری کی. ٹھیک ہے, میں صرف ملک صاحب کے نہیں, میں ہر پاکستان کے ڈیولپر کو سلوٹ مارتا ہوں. ملک صاحب نے گورنمنٹ کی ذمہ داریاں پوری کی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ تھا. کس نے کیا آپ کو؟ آپ تو نہیں بحریہ سے فائدہ اٹھایا. میں بتاتا ہوں آپ نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا. میرے پاس پیسے نہیں ہے سر جی. پیسے نہیں ہے نا تو جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے. پھر سر جی آپ بات سنیں, ایک مڈل بحریہ ٹاؤن کے اندر میجورٹی کلاس کون سی ہے؟ اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس. جناب میں بحریہ سر آپ میں بحریہ ٹاؤن میں 5 منٹ لگا کتنے مل جائے گا؟ آپ ریل اسٹیٹ سے میری بات سنیں, میری اب تاریخ سے اصل میں واقف نہیں ہے. میں نے بحریہ ٹاؤن میں جب بزنس کا آغاز کیا تو میرا پہلا بزنس پتہ کیا تھا؟ تندور کا بزنس تھا. تو میں نے وہاں پہ 6 روپے کی روٹی پہ بھی لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے. لوور مڈل کلاس کو کیٹر کی ہے. 5 مرلے کا گھر بحریہ میں کتنے؟ 5 مرلے کا گھر, 5 مرلے کا پلاٹ. میں آج سے 12 سال پہلے, اب فائنینشیل سچویشن ملک کی چینج ہو گئی ہے, ملک کی چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آج کل میں کتنے ہم بھی انویسٹمنٹ کریں. اب جو ہے نا اب پانی کی بوتل بھی جو آج سے 7-8 سال پہلے 13 روپے کی تھی نا, وہ بھی 70 روپے پہ پہنچ گئی ہے. تو میں 8-10 سال پہلے بتا رہا ہوں 1.5 لاکھ روپے کا بھی پلاٹ بحریہ ٹاؤن نے دیا ہے 5 مرلے کا. ویسے میں ایک بتا رہا ہوں, جس طرح سے آپ ملک ریاض صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ کا کافی گہرا تعلق لگ رہا ہے. بہرحال ہمارے دیکھیں گہرا تعلق کی بات ہے, ایک جگہ جہاں سے ہمارا رزق وہ بستا ہے, جہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ادارے سے رزق دیا ہے نا, تو ہم نے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ڈیفینڈ کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اربوں روپیہ ٹیکس کی مد میں بحریہ ٹاؤن دیتا ہے, اربوں روپیہ. اچھا, اس سے سارا بحریہ ٹاؤن سے سارے لوگوں نے فیض یاب بھی ہوئے ہیں یا کسی کو غریب کی کوئی زمین بھی ہر روز لاکھ بندے سے اوپر روٹی جو ہے نا بندہ کھاتا ہے, لاکھ بندے سے زیادہ. آپ کی ملاقات ہے, کیا رائے ہے آپ کی ملک ریاض صاحب سے متعلق؟ کیونکہ بہت سی جو میجورٹی ہے نا ہمارے ہاں, بہت سے لوگ کمنٹ الٹے سیدھے کرتے ہیں. بات سنیں, میری ملک صاحب کے حوالے سے بڑی پازیٹیو رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض جیسے بندے پاکستان کا سرمایہ ہے, جن لوگوں نے بغیر گورنمنٹ سپورٹ کے, بغیر کسی بھی پذیرائی کے ملک کو دیا ہے, ملک کی عوام کو بہترین انفراسٹرکچر دیا ہے, بہترین فیسلٹیز دی ہیں, بذات خود وہ جو جتنا بڑا ویلفیئر کا کام کریں, 1 لاکھ سے زائد بندوں کو روز روٹی کھلانا. کوئی بھی ملک کی آفت آ جائے, کوئی بھی ملک کی آفت آ جائے, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا, چاہے وہ سیلاب ہو, زلزلہ ہو. سب سے بڑی بات اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں ایک اہم ترین جو بات ہے جو کہ اگنور نہیں کی جا سکتی, ہزاروں لوگوں کو روزگار دینا, امپلائمنٹ کریٹ کرنا. کون سا ادارہ ہے؟ اچھا ایک بات سنیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, بیرون ملک کے اندر آپ کسی بھی ملک کا جائزہ لے لیں, کسی بھی ملک کو اسٹڈی کر لیں, 15-20 ہزار کی جو امپلائمنٹ کریٹ کرنے والا ادارہ ہوتا ہے نا, اس کو گورنمنٹ اپنے سر متھے پہ رکھتی ہے, نہ کہ اس کو بلیک میل کرتی ہے. تو یہ میری بات ہے. اچھا, آپ نے جس طرح سے ملک ریاض صاحب کی پرسنالٹی شیپ کی ہے, اگر آپ کو 2 پرسنالٹیز میں سے ایک کو چننا پڑے تو عبدالستار ایدھی یا ملک ریاض صاحب؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا آپ کا, آپ بتا رہے ہیں کہ بہت فلاحی کام کیے ہیں. بات سنیں, 2% کو چننے کے بعد نہیں, میں کون بہتر کام, میں بتاتا ہوں آپ کو, کسی خدمت زیادہ کی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس نے اجر لینا ہے مسجد میں جھاڑو پھیر کے. اس کا سٹینڈرڈ, اس کا پیرامیٹر یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو پیسہ دیا ہے نا, اس نے جھاڑو پھیر کے نہیں نیکی لینی, اس نے چندہ دے کے نیکی لینی ہے, اس نے مسجد کا AC لگوا کے, ساؤنڈ سسٹم لگا کے, انفراسٹرکچر اچھا کر کے نیکی لینی ہے. تو 2 ہستیاں ہیں, ایک وہ ہیں برابر کی. ہاں, میں تو یہ سمجھتا ہوں اس وقت حقیقت جو بات, اگر آپ میرے سے بات پوچھیں نا, تو اپنی اپنی جگہ دونوں نے ایکسیلنس اچیو کی ہے. اچھا, اپنی اپنی جگہ دونوں نے ایکسیلنس اچیو کیا. مطلب فار ایگزامپل آپ مجھے کہیں کہ ملک ریاض صاحب ابھی انڈر ریٹڈ ہے, آپ مجھے کہیں کہ یار وسیم اکرم بہتر ہے یا اللہ آپ کا بھلا کرے وقار یونس, تو اس میں کمپیریزن ہوتا ہے, دونوں بالر ہیں. آپ مجھے کہیں وسیم اکرم بہتر ہے, سچن ٹنڈولکر بہتر ہے, میں دونوں میں سے کیا کہوں, یہ چلے سعید انور کو آپ کہہ لیں کہ وسیم اکرم بہتر ہے یا سعید انور. آپ نے فلاحی کام گنوائے تو اس وجہ سے میں نے پوچھا. نہیں دیکھیں, ملک صاحب کا بزنس ہے ریئل اسٹیٹ. آپ مجھے پوچھا ڈیولپرز میں ملک صاحب یا فلاں بندہ, تو میں کہوں یار یہ فلاحی کام گنوائے نا, میں نے فلاحی اس سے فلاحی کام, وہ واقعی پاکستان کے ایک بڑے بزنس فلاحی کام ان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک ادارے کا ایک پارٹ ہے, ایک جزو ہے, ایک ادارے کا ایک جزو ہے, ٹھیک, ایک پارٹ ہے. ملک صاحب ایک ویلفیئر کا لیے مشہور نہیں ہے, ملک صاحب ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کی ان کی شناخت ہے. تو اس حوالے سے اب اسے کمپیریزن کا بندہ دے, میں آپ کو ابھی بتا